ماہ سفر میں 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ جس گھر میں کر لیا جاتا ہے وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کریم شام ہونے سے پہلے عطا فرماتا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو شخص سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے دعا کرتا ہے اور بتائی گئی جگہ پر یہ 7 کالی مرچیں رکھ لیتا ہے، اللہ پورے سال رزق اور دولت کی تنگی نہیں آنے دیتا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج ایک بار سفر کے پورے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ یا قہار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر سے غربت کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو جو لوگ بے برکتی بے سکونی کا باعث سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا قہار ایک غیبی موکل ہے۔ غیبی موکل کا مطلب ہے کہ ایسا طاقتور مجرب عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نیک ولی کوئی بندہ آتا ہے، آپ کی ہر حاجت ہر مسئلے کا حل فرما دیتا ہے۔ جو شخص نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، پرانے سے پرانا جادو ہے، آج 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری دکان پر گاہک تک نہیں آتے، وہ 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا خاص وظیفہ پڑھ کر 7 کالی مرچوں کو اپنے دکان دفتر کاروبار میں بتائی گئی جگہ پر رکھنے کی دیر ہے۔ جب یہ 7 کالی مرچیں آپ کی دکان، آپ کے دفتر، آپ کے گھر، آپ کے کاروبار میں پڑی رہیں گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دکان، آپ کے کاروبار، آپ کے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ 7 کالی مرچیں رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتی ہیں۔ یہ 7 کالی مرچوں پر یا قہار پڑھنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں دولت یا پیسہ نہ آئے تو پھر کہنا یہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے رحمت والا برکت والا ثابت ہوگا۔ آپ نے صرف یا قہار کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو بھی بتانا ہے جو بیٹی سمجھتی ہے کہ میرے رشتوں میں بندش ہے، بعض اوقات بیٹی کا رشتہ آتا نہیں ہے اور بعض اوقات بندش سے رشتہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جس بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے یا رشتہ آتا ہے لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے، بیٹی کی عمر گزر رہی ہے، میری وہ تمام بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ سفر میں 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ بیٹی کے روشن نصیب کے لیے 7 کالی مرچوں پر یا قہار لازمی پڑھیں۔ اپنے بچوں کے روزگار کے لیے 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والو، یہ 7 کالی مرچیں تمام شیطانی، زمینی اور جادو جنات کے اثرات سے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے کاروبار کو رب کی حفاظت میں رکھیں گی۔ ان 7 کالی مرچوں کو ہمارے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کالی مرچ کا سالن بھی بہت اچھا بنتا ہے اور پنجاب میں کالی مرچ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کالی مرچ شوگر کے مریض کے لیے بڑی بہتر ہے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بڑی بہتر ہے اور بہت سی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کالی مرچ کی رجوع کرتے ہیں۔ اور آج کالی مرچ پر یا قہار کا جو وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ بہت آزمودہ عمل ہے، یہ بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ ماہ سفر کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک طاقتور عمل آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس شخص نے سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، میں گارنٹی دیتی ہوں گھر میں رزق اور دولت کی لہر بہر ہو جائے گی، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام نکل جائیں گے۔ آپ جس رکاوٹ، بندشوں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ تمام طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ جو شخص سفر کے مہینے میں کامیابی سے ڈرتا ہے، نقصان سے ڈرتا ہے، پریشانیوں سے ڈرتا ہے، وہ 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، آج جس نے اس موقع کو ضائع کر دیا وہ پورا سال پچھتائے گا۔ آپ نے 7 کالی مرچوں کو مٹھی میں رکھ کر یا قہار کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ 7 کالی مرچوں کو مٹھی پر رکھ کر آپ نے یا قہار کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔
یا قہار پڑھتے دوران رب کریم سے اپنی ناممکن حاجت کے لیے مانگیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج جس کو لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ رکاوٹیں، یہ بندشیں کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ جو سالوں سے اٹکا ہوا ہے، نیت کر کے بیٹھیں، یا قہار کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم نے چاہا یا قہار کا یہ غیبی موکل آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا قہار کا یہ خاص وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بعض اوقات آپ 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کے قریب ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے، آپ جو بھی مانگتے ہیں آپ کو فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ والو، سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں کا اس خاص وظیفے کی فضیلتیں، برکتیں بتانا شروع کروں، اس کے معجزات بتانا شروع کروں، اس کی طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ جو شخص پریشان رہتا ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، جو شخص پریشان رہتا ہے کاروبار میں ترقی کی وجہ سے، غربت تنگ دستی پیچھا نہیں چھوڑتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، آج یہ وظیفہ ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پورے سال میں ایک بار کیا جاتا ہے، یہ سفر کے مہینے کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یہ 7 کالی مرچیں آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گی، آپ کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گی، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، مٹھی بند کر کے یا قہار پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی حاجت کے لیے التجا کرتے چلا جانا ہے۔ اور تیسرا، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ میں آپ کو 7 کالی مرچوں پر عمل کرنے کے بعد ان مرچوں کو کہاں رکھنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ سعودی عربیہ میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہیں، آپ نیپال میں ہیں، مسقط میں ہیں، جاپان میں ہیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں ہیں، جب آپ کے ملک میں سفر کا مہینہ آ جائے، سفر کے مہینے میں پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے 7 کالی مرچیں لے کر یا قہار کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگنا ہے اور التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کا وقت ملتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں آج اگر اس موقع کو چھوڑا، اس وظیفے کو چھوڑا تو پچھتاوا پورے سال کا ہوگا۔ دیکھ لیں کہ آپ اپنے حق میں کیا بہتر سمجھتے ہیں۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو مکمل دیکھیں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ اللہ کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا بھی کرائیں گے۔ وظیفہ کاٹ کر یا ویڈیو کو بھگا بھگا کر دیکھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کالی مرچیں ہر گھر میں موجود ہیں، اگر کسی گھر میں موجود نہیں تو بآسانی کسی بھی دکان سے لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 7 کالی مرچیں گن کر اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنی ہے اور مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ نہ ہو کہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں، ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ 7 کالی مرچیں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کیجئے اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اب نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، مقروض ہوں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اولاد کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے۔ تمام بندشوں کا واحد حل سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا یہ عمل ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے۔ جو شخص بے اولاد ہے اولاد کے لیے نیت کر لیں، بے روزگار ہے روزگار کے لیے نیت کر لیں، رکاوٹ و بندشوں کا شکار ہیں، اللہ کے سامنے نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 کالی مرچوں پر اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اور جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے وہ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر سورہ فاتحہ کو پڑھ لے۔ یہ تسبیح اللہ کا لاڈلا بنا دیتی ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے مٹھی کو کھولنا ہے اور 7 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے۔ مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں۔ یاد رکھیے گا سورہ فاتحہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش کو لے کر سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر سورہ فاتحہ کا یہ عمل عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کریم فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے کہ جاؤ یہ بندہ کیا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر یا قہار سے پہلے 7 کالی مرچوں پر پھونک مار دی۔ مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا قہار کا وظیفہ ہے۔ یا قہار رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل کہا جاتا ہے۔ آپ نے موکل کے بارے میں سنا ہوگا کہ موکلات سے بہت سے شیطانی اور زمینی کام کروائے جاتے ہیں۔ موکلوں سے بہت سے مصیبتوں پریشانیوں کا حل کروایا جاتا ہے۔ یہ روحانیت کے عمل میں آتا ہے۔ آپ نے کسی جعلی پیر فقیر کے پاس بالکل نہیں جانا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا وظیفہ پڑھیں اور اللہ کریم سے یا قہار پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیے۔ یقین کیجیے گا کہ یا قہار پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک موکل حاضر ہو جائے گا، کوئی فرشتہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ آپ یا قہار پڑھتے دوران اللہ کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، یا آپ قہار پڑھتے دوران جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے یا قہار کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ نے یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 101 بار یا قہار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا کہ 101 بار یا قہار پڑھتے دوران ہی بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، اللہ کریم کی قسم یا قہار پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں گے تو اولاد نصیب ہوگی۔ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھنے سے جو شخص کہتا ہے کہ مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے ہماری بندشیں، ہماری جادو جنات کے اثرات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آج 7 کالی مرچوں پر یا قہار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر پرانے سے پرانا جادو ہے، پرانے سے پرانی نظر بد ہے، حسد ہے، رکاوٹیں ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں۔ یا قہار پڑھتے ہی ایک غیبی موکل حاضر ہوتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کے غیب سے خاتمہ فرما دیتا ہے، اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ عاملین فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یا قہار کا یہ وظیفہ کرنے سے جو بھی مانگتے ہیں
وہ تو مل کر رہتا ہے، جو نہیں بھی مانگا جاتا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بن مانگے ہر حاجت، ہر مراد، ہر پریشانی، گھریلو جھگڑے، گھریلو مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری ساتھ نہیں چھوڑتی، 7 کالی مرچوں پر 101 بار یا قہار کو 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا قہار کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ 101 بار یا قہار کو نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض وقت جلد بازی میں یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس سے وظیفہ مٹھی کھول کر 7 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے، اور آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ غور سے سنیے گا کہ یہ یا قہار پڑھنے سے بے اولادی کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، غربت، تنگ دستی ہے، ہر طرح کے مسئلے، ہر پریشانی، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس مشکل پریشانی سے نکلنے کے بعد اب کوئی ایسا حل تو ہو کہ دوبارہ آپ پر جادو نہ ہو، دوبارہ جنات نہ اثر کریں، دوبارہ نظر بد اور کسی بھی طرح کی بے اولادی یا رشتوں کی بندش نہ ہو۔ اب آپ یا قہار سے ان تمام مسائل سے نجات پانے کے بعد چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جو شخص چاہتا ہے کہ یہ وظیفہ بندشیں، رکاوٹیں ختم کروانے کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان تمام مسائل سے چھوٹ جائے، تمام بندشوں سے چھوٹ جائے، تمام مصیبتوں آپ سے چھوٹ جائیں، تمام جادو جنات چھوٹ جائیں، تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا حفیظو یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلام رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ ایک کا نام یا حفیظ، اس کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والی ذات، اور یا سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ یا قہار کے بعد آپ نے یا حفیظو یا سلام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا حفیظو یا سلام رب کریم کے یہ 2 نام پورا سال آپ کی حفاظت کریں گے۔ پورا سال نہ تو آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کا اثر ہوگا، نہ ہی بیٹی کے رشتوں میں دوبارہ بندشیں لگیں گی۔ کیا پتہ، بہت سے لوگ اپنی جادو کا، اپنی بندشوں کا، اپنے کاروبار کا توڑ کرواتے ہیں، پھر چند دن بعد مسئلہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ تو تب ہو کہ اگر آپ جادو جنات کا توڑ کرواتے ہیں، ان مسائل سے بچتے ہیں، تو ان کا مکمل توڑ ہو، یعنی آپ پر دوبارہ کبھی حملہ نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے یا قہار کے بعد یا حفیظو یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلام پورا سال آپ کی ہر طرح کی بندشوں سے، مسائل سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظو یا سلام ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا حفیظو یا سلام، یا حفیظو یا سلام، یا حفیظو یا سلام آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ 11 بار یا حفیظو یا سلام پڑھنے سے اللہ حفاظت بھی عطا فرمائے گا، اللہ سلامتی بھی عطا فرمائے گا، اللہ ہر طرح کے نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم آپ کی پورے سال حفاظت فرمائے؟ آج یا حفیظو یا سلام پڑھ کر دیکھ لو، پورا سال آپ کی حفاظت ہوگی۔ ماہ سفر میں 7 کالی مرچوں پر آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیے ہیں۔ آپ نے نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں، نہ آگے پیچھے۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، پھر مٹھی کھول کر 7 کالی مرچوں پر پھونک مارے، اور 7 کالی مرچوں کو اب آپ نے کہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ آپ نے 7 کالی مرچوں کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر ٹیپ چڑھا لینی ہے۔ کاغذ میں لپیٹ کر ٹیپ چڑھانی تاکہ کاغذ پھٹے نہ اور کالی مرچیں گر نہ جائیں، یا اس سے بہتر ہے کہ کالی مرچوں کو کسی شاپر میں ڈالیں۔ جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، ان 7 کالی مرچوں کو آپ نے شاپر میں ڈال کر گھر کے کچن جہاں کھانا بنایا جاتا ہے کسی کونے میں رکھ دینی ہے جہاں حفاظت سے پڑی رہے۔ اس کے علاوہ آپ گھر کے غلے میں رکھ سکتے ہیں، دکان کے غلے میں رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء، پیسہ، زیورات رکھتے ہیں۔ آپ 7 کالی مرچوں پر یہ 3 اعمال کرنے کے بعد ان کالی مرچوں پر کہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔ یہ ماہ سفر کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جسے اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے
وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ماہ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ 3 اعمال کرے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگے، اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ والوں سچی توبہ لازمی کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ تو آپ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔